السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عدیل ہے۔ میں کافی زیادہ کوشش کی میں نے روحانیت حاصل کرنے کی، لیکن ناکام رہا۔ اس دوران مجھے بہت سے لوگ بھی ملے، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اور اب تو حال یہ ہے کہ کچھ گناہ ایسے کر بیٹھا ہوں کہ شرمندگی ہے واپس جانے میں، لیکن پھر بھی دل ہے کہ آرام نہیں کرتا۔ اس میں آرام نہیں ہے، چین نہیں ہے، جیسے ایسے لگتا ہے کوئی چیز مجھے بلا رہی ہے کہ یہ میری منزل یہیں پہ ہے۔ میں لوگوں کے ساتھ بھلا بھی کرنا چاہتا ہوں، اپنی آخرت کو بھی سنوارنا چاہتا ہوں، دنیا میں بھی عزت کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سب بہت مشکل ہو چکا ہے اب، شاید یہ میرے حصے میں نہیں۔ اگر آپ مجھے کچھ نصیحت کرنا چاہیں تو پلیز مجھے نصیحت کر دیجیے۔ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام بھائی، اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ یہ ہمارے اللہ تعالیٰ کا ہی کہنا ہے نا کہ بھئی تمہارے گناہ چاہے یہ کوہ احد ہے نا، اس کے پہاڑ جتنے بھی ہو جائیں، تو یہ کبھی مت سوچنا کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ اور جب انسان کے دل میں یہ احساس جاگ جاتا ہے نا کہ بھئی مجھ سے گناہ ہو گئی، مجھ سے غلطیاں ہو گئیں، مجھے لوٹنا چاہیے، تو یہ سمجھ لو یہ اللہ کی ہی رحمت ہے جو اپنی طرف سے نا متوجہ کرتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی نہیں چھوڑتا، اللہ نگاہ میں رکھتا ہے۔ اور ایسا بھی نہیں کہ دنیا کا ہر انسان جی نیک ہے یا برا ہے، غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے۔ ہر ایک زندگی کے ایسے فیز آتے ہیں جب ہم دنیا کو، زندگی کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس طرح سیریس نہیں ہوتے، تو یہ ساروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی ایسی ہوش آ جائیں تو یہ اللہ کا کرم ہے، اور اللہ اپنے پیارے بندوں کو ہی ہوش میں لاتا ہے، جسے اللہ اچھا سمجھتا ہے، جس کے دل میں روشنی ہوتی ہے۔ تو جو ہو گیا اس کو آپ ٹھیک ہے، آئندہ ہم ایسا انسان کو عہد کرنا چاہیے کہ نیکسٹ ٹائم کوئی ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے جو ہم مطلب جان بوجھ کے کریں۔ اب پتہ لگ گیا نا کہ بھئی ٹھیک ہے، زندگی کا ہر مزہ بھی لے لیا، ہر چیز دیکھ لی، لوگوں کے رویے دیکھ لیے، خود بھی سب کچھ کر کے دیکھ لیا، تو بہتر ہے کہ اب ہمیں لوٹنا چاہیے۔ اور کیونکہ زندگی ہے، ابھی تو موقع ہے، اور جب تک موقع ہے نا، جب تک زندہ ہو تب تک سمجھو کہ اللہ نے توبہ کا ٹائم دیا ہوا ہے۔ کوئی دروازہ بند نہیں ہوا، کوئی لوٹنے والا دروازہ بند نہیں ہوا، کیونکہ ابھی زندگی موجود ہے۔ یہ اسی بات کا ثبوت ہے، دیکھو بھائی، یہی اسی بات کا ثبوت ہے کہ آپ زندہ ہونا تو ابھی ٹائم ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ آج ہی اسی وقت ایک لمحہ لگتا ہے صرف، سچے دل سے ندامت کے ساتھ رو کے اپنے رب سے اکیلے تنہا، کسی کے سامنے ہمیں اعلان نہیں کرنا، کیونکہ آپ کسی کو اعلان کرو گے نا میں اچھا ہو گیا، میں نیک ہو گیا، تو لوگ پتہ ہے کیا، لوگوں کا تو وہ حال ہے کہ وہ کبھی وہ پھر شیطان والا کام شروع ہو جاتا ہے نا کہ آپ کو مایوس کریں گے۔ لو جی، اب عورتیں کوئی ایسا نیکی کرے، لو جی 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، یا بندے کو بھی کہہ دیں گے۔ ان باتوں کے پیچھے نہیں لگنا ہے، اپنی اللہ سے ایک ایگریمنٹ کرو کہ یا اللہ ٹھیک ہے، اب مجھ سے جو ہوا میں بہتر ہو جاؤں گا، اور میں اچھے طریقے سے چلوں گا، کسی کو میں برا نہیں کروں گا، کسی کے ساتھ کوئی ایسی بات کہ میں کسی کو کوئی دکھ دوں یا تکلیف دوں، یا کسی کو میرے سے کوئی ہوا ہے تو جا کے یہ بھی نہیں کرنا۔ بھائی یہ بھی یاد رکھو کہ جا کے معافیاں مانگنا شروع کر دو سالوں سے۔ لوگ اتنی جلدی کسی کے دل کی حالت کو نہیں سمجھتے، وہ ظاہر کی حالت کو سمجھتے ہیں، کبھی ان سے اچھا یا برا کیا ان کو وہی نظر آتا رہتا ہے۔ اور جب دل سے بدلو گے نا تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں آپ کے لیے خود ہی جذبات اچھے بنا دیں گے۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے انسان پہ، اللہ ہی مدد کرتا ہے، انسان تو ہر جگہ نہیں پہنچ سکتا کہ جو واقعات ہم پیچھے کر آئے 10 سال پہلے انہیں جا کر تو نہیں مٹا سکتے۔ انہیں اگر مٹا سکتی ہے تو ہماری یہ ندامت، اللہ کی طرف رجوع کہ اب جو کام کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے مطابق کرنا ہے۔ پچھلے کام اللہ خود ہی، وہ جو جتنی بھی بند گرے ہیں اللہ خود ہی کھول دیتا ہے۔ اللہ پہ بھروسہ رکھو بھائی، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آپ آج سے اللہ سے توبہ کریں، اور توبہ یہ نہیں کہ مطلب جسے کوئی سمجھا جائے کہ بس توبہ دل سے ہی ہوتی ہے، یہ ایک تسبیح پکڑ کو کہ لمبا درود یا کوئی ایسی بات نہیں۔ دل سے اپنی زبان میں یہ بات آپ نے میرے سے کی ہے نا، یہ اللہ سے کر دیجئے، اور اللہ تو زیادہ سننے والا ہے۔ مجھے تو واٹس ایپ آن ہوا ہے تو مجھے آپ کی بات پہنچی ہے، اللہ تک تو بھی پہنچ جانی ہے، ٹھیک ہے نا، اور بلکہ پہنچ چکی ہے۔ اللہ سے بولو، دیکھو بھائی اللہ سے بولو کہ اللہ تعالیٰ یہ سب ہوا، آپ میرے دل کا حال جانتے ہیں، اور میں اب ایسی غلطی نہیں کروں گا جو آپ کو پسند نہیں ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ میں اچھے رستے پہ چلوں گا، جان مجھ کے کوئی غلطی نہیں ہوگی۔
انجانے میں تو ہو جاتی ہے، انسان کا کیا زور ہے، لیکن کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کروں گا جو آپ کو بری لگے، اور کوشش کروں گا خود کو سنوارنے کی، اور دیکھنا بیٹا کیسے رنگ لگتے ہیں، اللہ رنگ لگا دے گا میرے بھائی، پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ اور نمبر کے لیے بھی کوئی ایسی بات نہیں، نمبر تو میں نے واٹس ایپ کی جو جب میں آپ کو ویڈیو نہیں دیتی اس کے نیچے ڈسکرپشن ہے، وہاں پہ میری یہ ویب سائٹ موجود ہے، اس میں نمبر تو پہلے ہی لکھا ہوا ہے، جو مرضی مطلب بات کریں، اور کسی کے لیے ہم کام آ سکیں، انسانیت کے ناطے کوئی اچھی بات کہہ دیں، کوئی سچی بات کہہ دیں جس سے اس کا بھلا ہو جائے، تو کیا حرج ہے، ٹھیک ہے۔ اور جیتے رہو، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، یہ ایک نیا سفر ہے زندگی کا، لوٹنا کیا، لوٹ چکے ہو بیٹا، لوٹ گئے ہو، اللہ تمہیں رنگ لگائے، تمہارے بچوں کی خیر کریں، اللہ آسانیاں دے۔ روحانیت یہی ہے کہ جس وقت دل میں اللہ کا خیال آ گیا، جس وقت ندامت آ گئی، سمجھ لو روحانیت شروع ہو گئی بیٹا۔ اور روحانیت کوئی جادو ٹونے ہے کہ ہوا میں اڑ کے دکھانے لگ پڑنا ہے، جب بندہ بن جائے، رب کو رب مان لے، یہی بندگی ہے، یہی روحانیت ہے، اور اسی میں اللہ نے رنگ لگا دینے ہیں۔ جزاک اللہ، جیتے رہو، آمین۔